رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دورہ قرآن پارہ نمبر 23 پوائنٹس کو دیکھتے ہوئے بات ہو رہی ہے بندہ مومن یعنی جان خطرے میں ڈال کر ایمان لانے کی دعوت دیتا ہے جو بندہ مومن ہوتا ہے، اور شہادت پا کر جنت میں داخل ہو تو بھی قوم کی خیر خواہی کرنے والا ہوتا ہے۔ یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المکرمین۔ جوڑے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جوڑے میں بنائی جو بسائے نسل کے لیے ضروری ہے، خواہ درخت ہوں، انسان یا کوئی اور چیز۔ اکیلی ذات صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جس کا کوئی جوڑا نہیں، وہ واحد لا شریک ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ شرک کی نفی کر رہے ہیں، یعنی کہ شرک جو ہے وہ نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف واحد، توحید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ سورج اور چاند اپنے اپنے مدار میں مخصوص رفتار سے تیر رہے ہیں، اس لیے رات اور دن مقرر وقت پر آتے ہیں، کبھی بھی وہ آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ رات اپنے ٹائم پہ آتی ہے، دن اپنے ٹائم پہ آتا ہے۔ سورج کو حکم ہوتا ہے تو وہ آ جاتا ہے، چاند کو حکم ہوتا ہے تب وہ آ جاتا ہے۔ پھر بات ہو رہی ہے رحمت الہی کی، تو اللہ کی رحمت ہی حادثات سے بچاتی ہے، خواہ خشکی ہو، سمندر ہو یا فضا ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کی رحمت جو ہے وہ ہم سب پر حاوی ہونے کے بعد ہی ہم بڑے بڑے حادثات سے اور چھوٹی چھوٹی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے بچائے جاتے ہیں، اس لیے کبھی بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ پھر بات ہو رہی ہے نفخہ صور، یعنی کہ جو سور پھونکا جائے گا، اللہ کا فرشتہ تیار حالت میں آنکھیں عرش کی طرف لگائے سور پھونکنے کا منتظر ہے، لائک ایک کام ایسے مطلب لے کے بیٹھے ہوئے بس حکم ہونے کی دیر ہے اور وہ سور پھونک دیا جائے گا، ابھی تک وہ وہیں اسی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی سور جو ہے وہ پھونکا جائے گا، سب قبروں سے نکل کر رب کی طرف دوڑ پڑیں گے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ توکلنا، اللہ ہم پر رحم عطا فرمائے۔ پھر بات ہو رہی ہے حسب خواہش کی، تو جنت وہ جگہ ہے جہاں خواہش کے مطابق ہر چیز ملے گی، رب رحیم کی طرف سے سلام بھی ہوگا۔ ابھی کل کی بات ہے، جیسے کہ میرا بیٹا جو کہ 9 سال کا ہے، اذان اور بات کر رہے تھے تو کہتے کہتے انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ماما جب ہم انشاءاللہ جنت میں جائیں گے تو جنت میں جا کے اللہ سے یہی دعا مانگوں گا، اللہ سے یہ کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ پلیز مجھے 10 سال کا بچہ بنا دے، اور جو جو چیزیں میں دنیا میں چاہتا تھا بچپن میں، جوانی میں، وہ ساری چیزیں جائز جو ہیں وہ مجھے 10 سال کی عمر میں وہاں دی جائیں۔ میں ڈائیو کروں، میں پہاڑوں سے کودوں، وہاں تو موت آ جائے گی تو پھر میں مروں گا بھی نہیں، مجھے کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا، تو میں وہاں سے ایسے ڈائیو کروں گا، میں وہاں پہ وہ ونگز لگا کے اڑوں گا، میں پیراگلائڈنگ کروں گا، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، تو پھر کیسا رہے گا ماما؟ میں نے کہا بڑھیا، بہت اچھا۔ میں نے کہا میرے لیے بھی دعا کرنا کہ میں بھی 10 ایئرس کی ہو جاؤں، تو پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے دوست ہوں گے، تو ہم دونوں مل کے کھیلیں گے۔ تو ہی سیڈ کہ ہاں انشاءاللہ۔ تو بڑا اچھا لگا کہ بچوں کے اندر جنت کی اتنی خواہش ہے، اور وہ اپنی سمجھتے ہیں اس چیز کو، آج کل کے بچے کی ہمیں دنیا میں اگر کوئی چیز نہیں دی جا رہی تو انشاءاللہ آخرت میں ضرور دی جائے گی جو ہمارے حق میں بہتر ہوگی۔ تو حسب خواہش جو ہے وہ جنت وہ جگہ ہے جہاں خواہش کے مطابق ہر چیز انشاءاللہ تعالیٰ ملے گی۔ عزا کی گواہی، کفر کرنے والوں کے ہاتھ اور پاؤں ان کے برے اعمال کی گواہی دیں گے۔ صف بندی فرشتوں کی صفت ہے، اور نماز باجماعت میں اگلی صفوں کو پورا کرنا اور مل کر کھڑا ہونا فرشتوں کی طرح صف بنانا ہے۔ اینڈ ہمیں کوشش کرنی چاہیے، ہمارے مرد حضرات، اور جب عورتیں بھی تراویح کے لیے جاتی ہیں تو کوشش کیا کریں اچھے سے پیاری سی صف بنایا کریں، اور نمازی جو ہوتے ہیں وہ کوشش ہوتی ہے نا، ہم دوڑ کے جاتے ہیں کہ ہم پہلی صف ملے، تو کتنی اچھی صفت ہے یہ۔ تو صف بنانا نماز کا حصہ اور اس کی خوبی بھی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود صحابہ کی صفیں جو ہے وہ سیدھی کیا کرتے تھے، تیر کی طرح، بالکل بہت اچھے، کندھے سے کندھا، پاؤں سے پاؤں ملا کے کھڑے ہوتے تھے۔
मालूम रिस्क तो मुखलिस बंदों के लिए नेमतों वाली जन्नत में जाना बूझा रिस्क होगा, यानी ऐसे जानते होंगे कि ये रिस्क हमने पहले खाया हुआ है, ये मिलता जुलता है कुछ, जानते जानते होंगे, मतलब एक अनजान चीज़ नहीं होगी ना, जानते जानते होंगे इंशाल्लाह ताला। फिर बात हो रही है अजीम कामयाबी की, तो अजाब से बच जाना ही बड़ी कामयाबी है, और ऐसी कामयाबी के लिए कोशिश करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हम पे अपना फ़ज़ल अता फ़रमाए। इन्ना हाज़ा लहुवल फ़ौज़ुल अज़ीम, बेशक वही फ़ज़ल करने वाला है, वो भी बड़ा फ़ज़ल। और अल्लाह ताला हमें अज़ाब से बचा ले, कब्र के अज़ाब से बचा ले, दज्जाल के फितनों से बचा ले। अल्लाह ताला हम पे अपना रहम फरमाए, क्योंकि यही अजीम और बड़ी कामयाबी होगी। बात हो रही है जी ज़क्कूम की, जहन्नुम की तह से निकलने वाला इंतहाई कड़वा दरख्त अहले जहन्नुम का खाना होगा। अस्तग़फ़िरुल्लाह व अतूबु इलैह। कांटेदार दरख्त होगा, और जो कि बहुत ही कड़वा होगा, और जहन्नुम की तह से निकलने वाला होगा। मोमिन व मुखलिस बंदे नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इसहाक अलैहिस्सलाम, इस्माईल अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, हारून अलैहिस्सलाम, इलियास अलैहिस्सलाम, लूत अलैहिस्सलाम, यूनुस अलैहिस्सलाम मुखलिस और मोमिन थे, इसलिए इनका ज़िक्र खैर अभी भी बाकी है। कुरान मजीद में हर जगह इस चीज़ के ज़िक्र की बात होती है, इस ज़िक्र को ज़िक्र किया जाता है और बताया जाता है कि उनकी कौमों ने उनके साथ क्या किया, और फिर अल्लाह ने उनकी कौमों के साथ क्या किया। अल्लाहु अकबर कबीरा। रहमत के ख़ज़ाने रब के अलावा किसी के पास मौजूद नहीं, किसी के पास मौजूद नहीं। दुनिया का कोई भी माई का लाल आपको रहमत देना चाहे वो नहीं दे सकता, क्योंकि उसके पास है ही नहीं। रहमत के ख़ज़ानों में से एक कतरा भी आपको देना चाहे उसके पास है ही नहीं। रहमत सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरे रब्बे वाहिद ला शरीक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो कि ज़ुल जलाल है उसके पास है, और जिसे चाहे वो देता है, जो अज़ीज़ुल वहाब है। अल्हम्दुलिल्लाह। अव्वाब दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम और अय्यूब अलैहिस्सलाम, तीनों अव्वाब यानी कि अल्लाह की तरफ बहुत रुजू करने वाले। अव्वाब कहते हैं बहुत रुजू करने वाले को। तो ये ऐसे पैगंबर गुजरे हैं जिन्होंने अल्लाह की तरफ रुजू रखी। अल-हादियुल बयानी, दो नबियों का वाक़या पेश आते ही दाऊद अलैहिस्सलाम को अपनी गलती का अंदाज़ा हुआ, तो इस्तिग़फ़ार करते हुए झुक गए। किसी की गलती देखकर हमें अपनी गलती का इदराक करके इस्लाह कर लेना हालात और वाक़यात से मिलने वाली रहनुमाई है, और कोशिश करनी चाहिए। कितने बड़े पैगंबर, कितने बड़े नबी, जब उन्होंने देखा, उनको गलती का अंदाज़ा हुआ, तौबा कर ली। ये नहीं कि मैं तो पैगंबर हूँ, इट्स ओके, मेरा तो चलेगा, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा मैं बड़ा हूँ, मेरे पास ओहदा है, नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, बल्कि वो झुक गए। तो हमें किसी की गलती देखकर तब भी अपनी गलती का अगर एहसास होने लगे और अपनी इस्लाह कर लेनी चाहिए, और अगर अपनी गलती का एहसास हो जाए तो अकड़ नहीं जाना चाहिए, बल्कि हमें तौबा कर लेनी चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। हुब्बुल खैर, सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रब की याद के लिए माल से मोहब्बत की, रब की याद के लिए माल से मोहब्बत की। अल्लाह के ज़िक्र की तरफ राग़िब करने वाले काम करें। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सब्र का बदला, अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल बीमार रहे। अल्लाहु अकबर कबीरा। बच्चे फ़ौत हो गए, बीवियाँ छोड़ गईं, माल मवेशी फ़ौत हो गए, खेती बाड़ी जल गई, हर चीज़ ख़त्म हो गई, हर चीज़, और सब ने छोड़ दिया। लेकिन एक बीवी थी जो साथ थी, उन्होंने भी साथ छोड़ दिया। तो फिर क्या हुआ, सब्र किया। तो सब्र करने के बदले अल्लाह ताला से फिर दुआ मांगी कि अल्लाह ताला सब लोग ऐसे बातें करते हैं, तो मैं तो तेरे हुक्म का मुंतज़िर हूँ, या पता नहीं क्या अपने रब से बातें की होंगी। अल्लाह को कितनी प्यारी वो गुफ्तगू लगी होगी। फिर अल्लाह ने चश्मा फोड़ दिया, चश्मे से कहा कि नहाइए, खाइए, पिए। जब नहाए, खाया, पिया तो बिल्कुल चंगे भले ठीक ठाक हो गए। सिर्फ क्यों, सब्र की वजह से। सब्र करने पर अल्लाह ताला ने हर चीज़ पहले से बेहतर अता फरमाई। मवेशी भी मिल गए, यानी क्या कहते हैं, माल डंगर भी मिल गया, घर भी मिल गया, प्रॉपर्टी भी मिल गई। उसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह
اولادیں بھی اللہ نے اور دے دی اور اس سے بہتر عطا فرمایا، بیوی بھی واپس آ گئی الحمدللہ، تو یہ صرف اور صرف صبر کا بدلہ ہے۔ تو چنے ہوئے بندے ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، ذوالکفل علیہ السلام، سب چنے ہوئے بندے تھے۔ آخرت کی یاد کی وجہ سے اللہ نے انہیں ممتاز مقام ادا کیا، دنیا میں ان کے لیے ذکر خیر اور آخرت میں جنت عدن، ہمیشگی والی جنت ہے الحمدللہ۔ پھر بات ہو رہی ہے اخلاص کی۔ اللہ کی عبادات اخلاص سے نیت کے ساتھ کرنی چاہیے، اللہ کا تقرب اور اس سے دعا کرنے کے لیے کسی واسطے کی ضرورت نہیں۔ اولیاء کو اللہ کی قرابت کا ذریعہ سمجھنا ایک باطل عقیدہ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں۔ اخلاص مینس خالص ہو کر اللہ کی عبادت کرنا، ایک اللہ رب العزت کو پکارنا، اور اللہ کا اگر ہم قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگنی چاہیے نا، جیسے ہمارے نبی نے دعا کا طریقہ بتایا، اپنے اللہ کی تعریف بیان کیجیے، پھر درود ابراہیم پڑھیے اور پھر دعا مانگیے، اللہ کسی بھی طرح سے رد نہیں کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ تو خود کہتے ہیں جب بندہ میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے مانگتا ہے تو مجھے شرم محسوس ہوتی ہے اگر میں اس کی جھولی نہ بھروں، تو اگر میں اس کو خالی بھیجوں، تو وہ تو رب ہے، وہ تو پاک ہے، پاکیزہ ہے، پروردگار ہے، مالک ہے، ذوالجلال ہے، غفور ہے، رحیم ہے، رحمان ہے، وہ اللہ بہت کریم ہے۔ تو ہم کیوں کسی کے واسطے کی ضرورت طلب کرتے ہیں کہ نہیں ہم کسی کا واسطہ ڈالیں، کسی پیر فقیر پیغمبر نبی کا، پھر اللہ سے مانگیں؟ ہم ڈائریکٹ اللہ سے کیسے مانگ سکتے ہیں؟ نہیں، ہم اللہ سے ڈائریکٹ مانگ سکتے ہیں۔ اللہ نے سیدھا بولا نا کہ آؤ میرے سے مانگو، تو میری طرف ایک ہاتھ چل کے آؤ، میں 2 ہاتھ آؤں گا، تم 2 ہاتھ آؤ، میں دوڑ کے آؤں گا۔ اور کوئی شک نہیں کہ اللہ اس کے بعد ہمیں گلے لگا لے اور ہمیں راہ راست پہ لے آئے۔ تو اولیاء کو اللہ کی قربت کا ذریعہ سمجھنا چاہیے، انہوں نے بڑی محنتیں کی ہیں، انہوں نے اللہ کو راضی کیا ہے، انہوں نے اپنے دن رات ایک کر کے اللہ کو راضی کیا ہے، اور انہوں نے وہ طریقہ بتایا کہ اس طریقے سے ہم نے اپنے رب کو حاصل کیا، ہم نے اپنے رب کو راضی کیا، رب کی قربت پائی۔ سو گویا تم لوگ بھی ایسے ہی اپنے رب کو راضی کر لو، قربت پالو، نہ کہ تم لوگ ہمیں نعوذ باللہ رب کے برابر کھڑا کر دو اور ہمیں ایک ذریعہ سمجھنا شروع کر دو، ایک وسیلہ بنا لو کہ ہمارے تھرو تم اللہ سے مانگو۔ یہ باطل عقیدہ ہے، جھوٹا عقیدہ ہے، جس کی کہیں بھی کوئی دلیل آج تک موجود نہیں ہے۔ تو گویا اللہ کو ایک ہو کر، خالص ہو کر، یکجا ہو کر صرف ایک اللہ کو پکارا جائے، نہ کہ کوئی وسیلے ذریعے اور یہ چیزیں کی جائیں۔ کوئی ذریعہ وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، ڈائریکٹ اپنے رب کو پکاریے، ڈائریکٹ پکاریے۔ اللہ ساری دعائیں سننے والا ہے، بے شک اللہ کے علاوہ کون ہے جو سنتا ہے؟ کوئی بھی نہیں سنتا۔ دنیا میں ذرا پکار کے دیکھیے، ذرا اپنے بہن بھائیوں کو دیجیے آوازیں، پہاڑ کے اوپر چڑھ کے زور زور سے بلائیے، زور زور سے بلائیے اپنے بہن بھائیوں کو، کوئی بندہ نہیں آنے والا، کوئی بندہ نہیں آنے والا۔ میرا رب، وہ کہتے ہیں نا، ہم نے سب کو ٹٹولا پھرولا، جب دیکھا تو سب چھپ گئے، اگر پایا تو صرف اپنے ساتھ ایک رب کو پایا جس نے کبھی نہ چھوڑا۔ تو پھر اس رب کو ہم کیوں چھوڑیں، اور اس رب کے لیے ہمیں کیوں سیڑھیوں کی ضرورت ہے، کیوں آسروں کی ضرورت ہے، کیوں وسیلوں کی ضرورت ہے؟ ڈائریکٹ اپنی فریاد اللہ سے کرے، جیسے زکریا علیہ السلام دھیرے سے ہلکے سے انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور اللہ نے بیٹے کا نام رکھ کے خوشخبری دے دی، یحییٰ، حیاتی والا، زندگی والا۔ تو کیا ہم نہیں مانگ سکتے؟ اللہ سے مانگ سکتے ہیں، ڈائریکٹ مانگیے، اللہ دینے والا ہے، کوئی نہیں سننے والا سوائے میرے رب کے۔ فرق مقام، رات کی گھڑیوں میں سجدہ و قیام کرنے اور رحمت کی امید رکھنے والے کا مقام اس سے الگ ہوگا، جو وقتی مصیبت کے تحت اللہ کو پکار کر پھر بھول جاتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ابدی ہمیشہ اپنے رب کو ہی ہر وقت پکاریں، رات کی گھڑیوں میں سجدے کرتے ہوئے، قیام کرتے ہوئے اس کی رحمت کی ہی امید رکھیں۔ ان کا تو مقام ہی الگ ہے، لیول ہی الگ ہے، لیکن جو وقتی پکارتے ہیں وہ پھر بھول جاتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی بھی ایسا نہ کرے کہ ہم صرف اللہ کو وقتی مصیبت کے لیے پکاریں. ہمیشہ اگر وہ مصیبت وقتی ہے، ٹل جاتی ہے، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس کے شاکر بندے بن جائیں، شکر گزار ہو جائیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، وہ نہیں جانتے. بے شک اصل خسارہ غلط کام کر کے خود کو اور اپنے گھر والوں کو قیامت کے دن خسارے میں ڈالنا. خود تو غلط کام کر رہے ہیں، ساتھ اپنے اولاد کو، اپنے بچوں کو بھی غلط کام پہ لگایا ہوا ہے، تو سراسر خسارہ ہے جو قیامت کے دن آپ کو اور مجھے خسارے میں ڈال دے گا. سو پلیز اپنے بچوں کو، دین کے داعی ننھے ننھے پودوں کو قرآن اور سنت کے ساتھ جوڑ کے قرآن اور سنت والا بنائیے، تاکہ وہ دین کے اوپر چلنے والے ہوں اور وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. خوشخبری، طاغوت کی بندگی سے بچنے والے اور قرآن سن کر عمل کرنے والے ہی ہدایت پر ہیں اور عقل مند ہیں. طاغوت یہاں پر شیطان کو کہا گیا ہے، یعنی شیطان کی بندگی نہ کیجیے بلکہ اس سے بچا جائے، اور جو بچے گا پھر وہ قرآن سنے، قرآن سن کر اگر اس پہ عمل کرتا ہے اور وہ ہدایت پر ہے تو وہی عقل مند ہے. یہ قرآن کہہ رہا ہے، یہ خوشخبری ہے. اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے بنائے. احسن الحدیث، قرآن بہترین بات ہے. سبحان اللہ، جس کے مضامین ملتے جلتے اور بار بار دہرائے جاتے ہیں. بار بار آپ دیکھ رہے ہیں شروع سے لے کے اب تک بار بار توحید، بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، بار بار واحد لا شریک، شرک نہ کرو، والدین کی خدمت کرو، پیغمبروں کے بارے میں بتایا، وہ بھی بار بار یہی بات بتاتے رہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو بتایا وہ بھی یہی بتاتے رہے. تو احسن الحدیث سے بہترین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے جس کے مضامین ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں. ہمیں پھر کیوں مشکل لگتا ہے قرآن کو سمجھنا، پڑھنا، اس پہ عمل کرنا؟ ہمیں تو کوشش کرنی چاہیے ہم اس کو اپنی زندگی کے اندر ڈھال دیں. مثال، بہت سے مالکوں کو خوش کرنا آسان ہے یا ایک اللہ کو؟ اگر بہت سارے رب ہوتے تو کیا ہوتا؟ بگاڑ پیدا ہو جاتا. ایک کہتا میں نے اس وقت چاند نکالنا ہے، دوسرا کہتا نہیں میں نے سورج نکالنا ہے. ایک کہتا نہیں میں چاہتا ہوں بارش برسے، دوسرا کہتا نہیں میں چاہتا ہوں تیز آندھی آئے. بگاڑ ہو جاتا. جب بھی رب ایک ہے جس کا ایک حکم چلتا ہے، تو کیا اتنے سارے رب ہوتے تو اتنے سارے ربوں کی پوجا کرنی پڑتی، یا عبادت کرنی پڑتی. یا جیسے پوجا اس لیے میرے منہ سے نکلا کہ جیسے بت اتنے سارے ہوتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ بتوں کی پوجا کرتے ہیں. تو مطلب اگر اتنے سارے مالک ہوتے تو ان کی عبادت کرتے یا ان کی باتوں کو مانتے، کس کو خوش کرتے؟ کیا ان کو خوش کرنا آسان تھا؟ بالکل بھی نہیں. ایک اللہ، ایک مالک کو آئی تھنک آسان ہے خوش کرنا، اس کی خدمت کرنا، اس کے احکامات کو ماننا. تو الحمدللہ کہ صرف ایک ہی رب کو راضی کرنا ہے. شکر ہے اللہ کا، ہمارا ایک ہی رب ہے، وہ واحد ہے، وہ لا شریک ہے. اس کی کوئی ماں، بھائی، بہن، عزیز، اقارب، رشتہ دار، فیملی کچھ بھی نہیں. وہ اکیلا ہے، تنہا اکیلا. اللہ اکبر کبیرہ. آج کا پارہ 23 کمپلیٹ ہوا، اور اس میں ہمارے لیے جو رول نکلتا ہے وہ یہ: آئیے اخلاص کے ساتھ احسن عمل کرنے کی کوشش کریں تاکہ اللہ اس کو قبول فرمائے. آمین اللہم ربنا آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.